وائس مارشل اعجاز ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، عادل عباسی سینئر انکر پرسن ہیں، افسا کومل سینئر انکر پرسن ہیں، تمام مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اعجاز صاحب، یہ جو ایکسٹرنل پریشرز اس وقت پاکستان کو تھے آج سے 27 سال پہلے، وہ پاکستان نے کیسے برداشت کیے، کیسے ڈیل کیے؟ چونکہ ان حالات میں یہ دھماکے کرنا، دنیا کے خلاف جا کر اور اپنی عوام کی امنگوں کو اوپر رکھنا، یہ بڑا مشکل اور چیلنجنگ تھا۔ بہت شکریہ جی۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ ایکسٹرنل پریشرز تھے یا ایکسٹرنل کچھ انسینٹیو بھی ہمیں آفر کیے جا رہے تھے، بلکہ اندرونی محاذ پہ بھی ہمارے کچھ لوگ، ان کا جو نظریہ تھا یا سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں یہ ڈیٹونیشن نہیں کرنی چاہیے، اور وہ جو ہمارا اس سے پہلے ایک سٹیٹس چلا آ رہا تھا جس کو مغرب کہتی تھی کہ بام ان دی بیسمنٹ پالیسی پاکستان کی ہے، تو اس کو ہم کنٹینیو کریں تو اس سے بھی ہماری ڈیٹرنس ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت کی جو پوری ایک لیڈرشپ تھی، اور خاص طور پہ اس وقت کے جو سائنٹسٹ تھے اور پبلک پریشر تھا، اس نے اسٹرینتھ دی پاکستان کو کہ وہ ایکسٹرنل پریشر جو پہلے تو دھمکیوں کی صورت میں بھی تھے، اور بعد میں ہمیں بہت ساری چیزیں آفر بھی کی گئیں ڈائریکٹ فون کالز پہ، جو کہ اس وقت کی جو ہماری اکانومی کی سچویشن تھی اس میں شاید وہ بہت بڑے انسینٹیوز تھے۔ اگر ہم اس پہ کمپرومائز کر جاتے تو وہ جو ہمیں بھارت کی اس وقت کی اگریشن کی وجہ سے، وہ جو انہوں نے نیوکلیئر ڈیٹونیشن کر کے 11 مئی کو جو ہمیں ایک ونڈو پرووائڈ کی تھی، اگر ہم اس ونڈو کو اویل نہ کرتے تو آج ہم نیوکلیئر پاور نہ ہوتے۔ اور ابھی جس طرح ریسنٹلی ہم جن حالات سے گزرے ہیں اور سرخرو ہو کے گزرے ہیں، یہ بھی اس ڈیٹرنس کا اس میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔